معصیت چھڑوا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے، صحبت اللہ او آذان یسمعون بہا، یہ ان کے کان نہیں ہیں جو سن لیتے حقیقت کو، سن لیتے اللہ کے قرآن کو۔ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، بس بے شک آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، یہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں کے اندر ہیں۔ دل کیسے اندھے ہوتے ہیں کہ بندہ نماز چھوڑ رہا ہے اس کو کوئی پرواہ نہیں، گالیاں دے رہا ہے کوئی پرواہ نہیں، اور الٹی الٹی باتیں کر رہا ہے کوئی پرواہ نہیں، غیبتیں کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے اور ہنس رہا ہے، اور یہ دل اندھا ہے اس کا۔ اس لیے علامہ اقبال نے کہا دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، آنکھ کا نور بصارت اور دل کا نور بصیرت۔ تو فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ تو بھائی پورے جسم میں دل ایک ایسی چیز اللہ نے بنائی ہے، اگر یہ ٹھیک ہو گیا سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، اگر یہ خراب ہو گیا سارا جسم خراب ہو جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے الا وہی القلب، کہ جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے جو دل ہے، اگر وہ ٹھیک ہو جائے سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، وہ خراب ہو جائے سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ خبردار ہو جاؤ، سوچ لو، سمجھ لو کہ وہ دل ہے، دل ہے، دل ہے۔ اس لیے مشائخ ہمیشہ دل پہ انگلی لگا کے اللہ 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 کی ضرب لگاتے ہیں۔ وقوف قلبی دل پہ رکھنا ہے۔ ہماری خانقاہ کا 3 مقصد ہے کہ دل کو زندہ و بیدار کرنا، دوسرا جنتیوں والی صفات اپنے اندر پیدا کرنا، تیسرا دین کی دعوت کا غم اور درد سیکھ کے دین کی دعوت دینا۔ اور اس میں اصل دل کو زندہ بیدار کر لیں تو دونوں باقی چیزیں بھی آ جائیں گی بندے کے اندر۔ تو اصل دل ہے۔ اب ذکر کی کثرت سے دل بیدار ہوگا، استغفار کی کثرت سے، باوضو رہنے سے، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے سے دل زندہ و بیدار ہوگا۔ کوئی اچھی باتیں سنیں گے تو دل میں بیج پڑے گا، پھر آپ کا دل زندہ و بیدار ہو جائے گا۔ تو بھائی دل پہ فوکس کرو، تب آپ کو احساس شعور بیدار ہوگا، پھر آپ گناہ کو گناہ سمجھیں۔ لیکن اگر دل پہ فوکس نہیں کرو گے تو آپ گناہ بھی کرتے رہیں گے، آپ کو پرواہ کوئی نہیں، دل اندھا ہو جائے گا، آپ کا شعور، سمجھ، سوچ، سینس خراب ہو جائے گا۔ تو اللہ سے اس دل کی بیداری مانگنی چاہیے، دل کو زندہ و بیداری مانگنا چاہیے۔ عطا اسلاف کا جذبے دروں کر، شریک زمرائے لا یحزنوں کر، خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر، یا اللہ مجھے اپنا عاشق بنا۔ اسی علامہ اقبال نے فلسفی ہونے کے باوجود سب سے زیادہ شعر دل کے اوپر کہے، دل بیدار پیدا کر کے دل خوبیدہ ہے جب تک نہ، دل بیدار پیدا، خوبیدہ کہتے سویا ہوا، دل بیدار پیدا کر کہ دل خوبیدہ ہے جب تک، نہ تیری ضرب ہے کاری نہ میری ضرب ہے کاری گہری۔ دل زندہ و بیدار ہوگا، پھر آپ کے زبان میں اثر ہوگا، آنکھ میں اثر ہوگا، آپ کے کردار، گفتار، رفتار میں اثر آ جائے گا۔ اس لیے دل کے اوپر، ہر اللہ والے نے دل کے اوپر زور لگایا۔ سلطان باہو نے کہا دل دریا سمندروں ڈونگے تھے، دلانیاں اللہ ہی جانے ہو، کہ دل جو ہے سمندر سے بھی گہرا ہے، اس میں ذرا غور و فکر کر کے دیکھیں۔ اس لیے بانگ درا میں اللہ علامہ اقبال نے کہا جسے میں ڈھونڈتا تھا زمینوں میں آسمانوں میں، وہ نکلے میرے دل کے، وہ نکلے میرے ظلمت خانہ دل کے مکینوں میں، کہ میں اللہ کو باہر ڈھونڈ رہا تھا، اللہ کی محبت مجھے اپنے دل کے اندر سے ملی۔ تو اس نے دل کے اوپر زور دیا۔ دل کیا ہے، اس کی مستی و قوت کہاں سے ہے، کہ جب بندے میں جوش پیدا ہوتا ہے تو دل میں جوش پیدا ہوتا ہے۔ دل کیا ہے، اس کی مستی و قوت کہاں سے ہے،
کیوں اس کی ایک نگاہ الٹتی ہے تخت کی کہ صحابہ کرام کے دل زندہ و بیدار تھے، انہوں نے ایران اور روم کے کسرا کے تخت الٹ کے رکھ دی، اپنے سے 10 گنا بڑی فوجوں کو شکست دے دی صحابہ کرام۔ اللہ اکبر کبیر۔ دل بیدار پیدا کر کہ دل خوبیدہ ہے جب تک، نہ تیری ضرب ہے کاری نہ میری ضرب ہے کاری۔ دل بیدار فاروقی، دل بیدار کراری، فاروقی فاروق اعظم کا دل اور حضرت علی کا دل بیدار تھا۔ دل بیدار فاروقی، دل بیدار کراری، مس آدم کے حق میں کیمیا ہے دل کی بیداری۔ انہوں نے کہا کہ انسان کو اگر مٹی سے تشبیہ دیں تو اگر اس کا دل بیدار ہو جائے تو یہ مٹی سونا بن جاتی ہے، سونے کی طرح قیمتی بن جاتی ہے۔ دل بیدار فاروقی، دل بیدار کراری، مس آدم کے حق میں کیمیا ہے دل کی بیداری۔ دل بیدار پیدا کر کہ دل خوبیدہ ہے جب تک، نہ تیری ضرب ہے کاری نہ میری ضرب ہے کاری۔ تو دل سے پھر انسان پہچانا جاتا ہے۔ اب ہم نے دل کو کچرے کا ڈبہ بنایا۔ اللہ والوں کی بعض اولادیں بھی بڑی نیک ہوتی۔ ایک بزرگ سے ان کا بیٹا چھوٹا سا بڑا نیک، تو انہوں نے پوچھا ابا جی آپ کو امی سے بھی محبت ہے؟ اس نے کہا بالکل۔ میرے سے بھی محبت ہے؟ کہا ہاں بالکل۔ میرے بھائیوں سے بھی محبت ہے؟ کہا ہاں بالکل۔ تو کہا اللہ سے بھی محبت ہے؟ تو کہا ہاں۔ تو کہا آپ کا دل ہے کچرے کا ڈبہ ہے، ساری محبتیں اس میں آپ نے رکھی نہیں۔ کہا جہاں اللہ کی محبت آ جائے وہاں دوسری محبت تو نکل جاتی ہے۔ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر علم والے کے اوپر تو اللہ کا علم ہے۔ تو واقعی جب اللہ کی محبت و معرفت دل میں آتی ہے پھر ساری محبتیں دب جاتی ہیں نیچے۔ جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى، جمال